جائیدادی یا وراثتی ارب پتی جو ہے وہ ایک کینسر ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے۔ دوستو، میں ہوں زار ایک عام سی بات کے ساتھ۔ میری باتیں اس طبقے یا معاشرے کے لوگوں کے لیے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں یا جن کی رسائی دوسری زبانوں تک نہیں ہے یا وہ انہیں نہیں سمجھتے۔ تو میں اپنی عام سی بات کو سمجھانے کے لیے اس طبقے کو کوشش کرتا ہوں شعور کے قریب لاؤں۔ آپ کو شاید علم ہو کہ دنیا میں 90% سے زیادہ جو بلینئر ہیں وہ امریکہ میں رہتے ہیں۔ کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ وہ سیکیورٹی فیل کرتے ہیں اور انصاف کی توقع رکھتے ہیں، اور وہ تمام کے تمام بلینئر جو ہیں وہ ٹیکنالوجی سے بلینئر بنے ہیں، خاندانی وراثت سے نہیں بنے۔ جیسا کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، افریقہ میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، ویسٹ ایشیا میں، لاطین امریکہ میں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں جب وہ مرتے ہیں تو ان کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ ان کے بیٹوں کے حصے میں آتی ہے۔ اس کے برعکس آپ اگر امریکہ میں زیادہ سے زیادہ بلینئر بھی دیکھیں جو امریکن بورن ہیں، وہ اپنی جائیداد بل گیٹس کی طرح یا اسٹیو جاب کی طرح فلاحی کاموں کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یا کارنی کی طرح۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی سے بلینئر بننے میں سوسائٹی میں انصاف، عدل یعنی عدل اور سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے ٹیکس کے زمرے میں بہت زیادہ پیسہ جمع ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ جابز کریٹ ہوتی ہیں، اور سوسائٹی کے کوئی اسٹرکچر کو قائم رکھنے کے لیے جو عدالتیں ہیں، جو انسٹیٹیوٹس ہیں، جو ڈومینز ہیں سوسائٹی کے، جو وہاں کے محکمہ جات ہیں، وہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو ان کی استطاعت کے مطابق یا اس ملک کی ترقی کے مطابق سیلری ملتی ہے۔ جیسے کوریا کو لے لیں، ابھی آپ آج سے 50 سال پیچھے جائیں تو کورین لوگ جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں کام کرنے جایا کرتے تھے۔ جاپان کی مثال لے لیں، وہ بھی ٹیکنالوجی میں آگے گیا۔ ملائیشیا کو لے لیں، یعنی آپ یورپ کو لیں، یورپ میں اصل میں ایسا ہے کہ یورپ میں زیادہ بلینئر نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یورپین یونین تو بنا لی ہے، لیکن اگر ایک ٹیک کمپنی یہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں یا جرمنی میں اپنا آفس کھولتی ہے تو اس کو دوسرے ملکوں میں آفس کھولنے کے لیے اس دوسرے ملک کے قانون اور قاعدے کے تحت چلنا پڑتا ہے، جبکہ امریکہ میں ایسا نہیں ہے۔ امریکہ میں جہاں کہیں بھی آپ نے کمپنی کھولی وہ پورے امریکہ کے لیے ایک ہی ہے، ان کو کسی دوسری اسٹیٹ میں جا کے دوسرے قوانین کے تحت کام کرنا نہیں پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں بزنس فلورش ہوتا ہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، اور سیکیورٹی کو مانتے ہوئے ٹرمپ کے گولڈن کارڈ کو بھی 5-5 7-7 ملین میں خریدتے ہیں۔ آپ کو شاید علم ہو کہ اب تک تقریباً 37,500 سے اوپر جو اپلیکیشنز ہیں وہ جا چکی ہیں، 5 ملین ایچ کے حساب سے آپ خود کیلکولیٹ کر لیں، $50 لاکھ ایچ کے حساب سے آپ خود کیلکولیٹ کر لیں۔ اس کے برعکس جو ہمارے معاشرے ہیں تھرڈ ورلڈ کے یا ان بادشاہوں کے ملکوں کے یا ترقی پسماندہ ملکوں کے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ اپنی ان کے سیاستدان، ان کے جنرل، بیوروکریٹس جو بھی ہیں وہ صرف دولت بناتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اولاد بھی پیسے لے کے دوسرے ملکوں میں بھاگ جاتی ہے، وہ رہنا وہاں پسند نہیں کرتی، اور اگر کوئی ارب پتی وہاں پہ رہے تو وہ اس سوسائٹی کے لیے ناسور بن جاتا ہے، کیونکہ معاشرے کے دوسرے نوجوان اس کو فالو کرنے کی کوشش میں قانون کو توڑ موڑ کر اپنے انٹرسٹ کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، اور مذہب سے دور ہونے کی بھی یہ ایک وجہ بنتا ہے، کیونکہ جہاں پہ وراثتی ارب پتی ہوگا وہاں پہ قانون اس کا چلتا ہے، قانون کا نہیں۔ آپ شاید اس بات سے متفق نہ ہوں، لیکن اصل میں اگر آپ تھوڑا سا بیٹھ کے سوچیں تو آپ کو یہ بات میری سمجھ میں آ جائے گی کہ جو خاندانی وراثتی جو ارب پتی ہیں ان کی اولادیں یا ان کے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کس طرح قانون سے کھلواڑ کرتی ہیں۔ آپ کسی بھی ملک میں اس کی مثال لے لیں، وہ آپ کو نظر آ جائے گی۔ مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اکثر وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے قانون خود بناتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیسہ اور وسائل اتنے ہوتے ہیں
کہ وہ خود جا کے اسمبلیوں میں یا سینٹ میں یا پریزیڈنٹ پہ یا پرائم منسٹر پہ وہ اپنے من پسند لوگ بٹھاتے ہیں یا خود بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جتنے بھی یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ قانون کو توڑنا فخر سمجھتے ہیں، اور ان کی ذاتی ایگو جو ہے وہ ان کی دولت کی وجہ سے وہاں کے محکمہ جات کو چلنے نہیں دیتی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں منافقت کو اور کرپشن کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہوئے بات کروں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ دنیا میں جو بھی قومیں ترقی کرتی ہیں وہ ٹیکنالوجی کی طرف جاتی ہیں، اور ٹیکنالوجی سے جو ارب پتی بنتے ہیں وہ معاشرے کو سنوارنے میں، اس میں عام انسان کا کردار ہموار کرنے میں، اس کو انصاف دلوانے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ لوگ جو خاندانی اور جائیدادی ہوتے ہیں، جن کو وراثت میں یہ سارا کچھ ملتا ہے، وہ اپنی ایگو یا اپنے من پسندی کو یا اپنی طاقت کو جو ہے وہ اپنا فخر بنا لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ قوموں کے لیے سوچیں۔ ان کو اپنے اگلے آنے والے نسلوں کی فکر پڑی رہتی ہے۔ اسی طرح جب وہ اپنی فکر کریں گے تو دوسرے جو عام انسان ہیں وہ یقیناً کرائم اور مذہب سے دوری، مذہب کا نام مذہب میں رہتے ہوئے بھی مذہب سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہو تو کائنڈلی شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔ مجھے آپ لوگوں کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ہیو اے گڈ ایوننگ۔